السلام علیکم، میں ہوں علی حسنین، دی نیوز کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایسے کارکن جو کہ تحریک انصاف میں ایک جڑ مانے جاتے تھے، اور انہوں نے تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا میں اور عوامی طور پر بہت سی محنت کی اور عوام میں بہت سی تحریکیں بھی چلائیں، تحریک انصاف کو بہت سپورٹ کیا۔ اور آج کی کنڈیشن میں عمران خان صاحب نے جب ٹکٹوں کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے جو بھی سپاہی تھے، جو ان کو MP MNA جو تھے، ان کو ٹکٹیں وغیرہ دیں، تو ان کی سپورٹ ان کی طرف سے ختم ہو گئی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر بھٹی صاحب اور ابوبکر وینس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو علی بھائی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ کے چینل کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہمیں عزت بخشی، جس کے لیے ہم آپ کے کافی مشکور ہیں۔ اس کے بعد کافی اچھے لگے مجھے آپ کے کوسچنس، اور آپ کے چینلز کا بھی میں نے کافی نام سنا، آپ کا بھی سنا۔ ماشاءاللہ آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ تحریک انصاف کو چھوڑنے والی بات جو آپ نے کہی ہے وہ تو چلیں ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی۔ PTI کے ساتھ ہمارا پہلے بھی رشتہ تھا، آج بھی ہے اور رہے گا بھی، اسپیشلی خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس پارٹی سے آپ یعنی کہ دیکھ رہے ہیں ہم کو۔ رہی آزاد امیدوار کی بات، تو آپ کو پتہ ہے جہاں پہ انسان کا اپنا منشور ہوتا ہے یا اس کی خواہش ہوتی ہے یا کسی شخصیت کو وہ چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ضرور چلتا ہے۔ اس چیز کا ہم آپ کو 100% شیورٹی دیتے ہیں کہ ہم بغیر کسی مفاد کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ساتھ چلتے ہیں، پہلے بھی چلتے تھے، اب بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آزاد امیدوار جن کے ساتھ اس دفعہ ہم چل رہے ہیں، خرم بابر مہیش صاحب ایک بہت ہی دانشور اور ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ کل بھی PTI کے تھے، آج بھی PTI کے پلیٹ فارم پہ ہیں۔ اچھا، اسی بات کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی اسی حلقے سے ایک آزاد امیدوار ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے، تو انہوں نے پہلے تو PTI کو جوائن کیا اور بعد میں PTI کو چھوڑ کے وہ منحرف ارکان میں چلے گئے اور وہ PTI کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو یہ سارے PTI کی سپورٹ لینے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی PTI کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا کوسچن آپ نے کیا۔ لاسٹ ٹائم جو کینڈیڈیٹ ہمارے حلقے میں آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے، ان کو PTI پلیٹ فارم کا بہت زیادہ ووٹ ان کو ملا تھا عمران خان صاحب کی وجہ سے، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کریں گے کہ پارٹی کو کسی ایک ذاتی بنا والے شخص کی خاطر وہ چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے تو یہ سوچ کے اس کینڈیڈیٹ کو، لاسٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ PTI کے پلیٹ فارم پہ رہیں گے، خان صاحب کے منشور کے مطابق چلیں گے، لیکن وہ نہیں چلے تو اس کا نقصان آج تک انہی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، نہ کہ ہمیں۔ آپ کو اس چیز کا یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کینڈیڈیٹس میں نہیں ہے، ان کینڈیڈیٹس میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ یہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے، اور جب یہ اپنا ٹکٹ ون کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو ون کروائیں گے، پورے حلقے سے کروائیں گے، اور یہ PTI میں شمولیت اختیار کریں گے۔ خان صاحب خود ان کو انشاءاللہ یعنی کہ کہیں گے کہ آپ ہماری پارٹی جوائن کریں۔ جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیئرمین کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا تو اس میں کامیابی نہیں حاصل کی تھی، تو اب MP کا الیکشن ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک سیاسی چال ہو مخالف پارٹی جیسے نون لیگ ہے ادھر ان کی، کہ ان کے ووٹ کو توڑا جائے اور PTI کو کمزور کیا جائے؟ خرم صاحب جو ہیں یہ بڑی اچھی شخصیت کے حامل ہیں۔ جب یہ چیئرمین شپ پہ کھڑے ہوئے تھے تو تب ان کو دنیا اتنا جانتی نہیں تھی، عوام میں اتنا یعنی کہ جوش اور جذبہ نہیں تھا، اتنی وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ مشہور شخصیت کے حامل نہیں تھے تب۔ یہ آپ کے سامنے کھڑیاں والا روڈ تھا ہمارے ایریے کا، جو یہ سب سے بڑا درینہ جو لوگوں کی خواہش تھی کہ یار یہ کسی طریقے سے روڈ بن جائے، انہوں نے اپنی جیب سے وہ ہلکا پلکا جتنا بھی اس کا یعنی کہ ٹچ کیا۔ کھوڑیاں والا سے سائی والا روڈ؟ جی سائیاں والا کھوڑیاں والا روڈ انہوں نے 163 سے لے کے کھوڑیاں والے تک ادھر اس کی یعنی کہ جو مرمت کا کام انہوں نے اپنی جیب سے کروایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں، سکولز کے شعبے میں اپنے گاؤں میں کافی انہوں نے ورکنگ کروائی ہے، اور وہ ہم ہوپفل ہیں کہ جب وہ جیت کے اقتدار میں آئیں گے تو مزید سارے حلقے جو ان کے انڈر آئیں گے ان میں بھی وہ کافی کام کروائیں۔ اچھا، مزید یہ ہے کہ آپ نے PTI کو سپورٹ کیا آج تک، تو اب یہ آزاد امیدوار کو سپورٹ کرنے پہ آپ کو تنقید کا
سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو اس کو کیسے فیس کر رہے ہو، کس طرح کی تنقید ہو رہی ہے آپ کو؟ بالکل، جب آپ کو پتہ ہے نا کہ بندہ ایک ٹیم کے ساتھ چل رہا ہو اور یکدم اس کو کوئی ایسا ایشو بن جائے کہ وہ ٹیم چینج کر لے، تو رہی بات وہ آپ کے کوشچن کی کہ آپ کو کرٹیسائز کا سامنا کرنا پڑتا، تو بالکل کرنا پڑتا، سوشل میڈیا پہ کرنا پڑتا ہے، فیس ٹو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں آپ کو 1-2 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جو ہمارے مخالف پارٹی کے ہیں، ہمارے دل میں وہ بڑے باعث، ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں وہ۔ مخالف پارٹی یہ اب نون لیگ والی مخالف پارٹی ہے یا پی ٹی آئی والی؟ جی، وہ پی ٹی آئی کے ورکرز اپنے آپ کو خود کو وہ کہتے ہیں، لیکن وہ سیلف ڈیفنس کرنا نہیں جانتے ہیں۔ وہ نہ کسی کے سمجھ لیں کہ کسی کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں اپنی، یعنی کہ جس کینڈیڈیٹ کے ساتھ آج کل وہ چل رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ان کو ذاتی ان کے اپنے ورکنگ ہوتی ہے، بیک اینڈ پہ وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کی بیس پہ وہ سمجھ لیں کہ ان کے نیچے لگے ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے، فیس بک اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو بھی ہے، ہماری پکچرز پرانی سابقہ لیڈرز کے ساتھ دیکھ کے وہ شیئرز کرتے ہیں، اور ہمیں کافی اس سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا، لیکن ہمیں اس طرح کے ہٹ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری پکچرز دوسرے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا جو کینڈیڈیٹس اب کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو زیرو کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے ہمارا لیول اور بھی اوپر جاتا ہے، ان کی نظر میں شاید کم ہوتا ہو، لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا، یعنی کہ ہمیں لوگ اتنا، یعنی کہ بیک بھی کر رہے ہیں اور ہمیں کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ایسے ہتھ کنڈوں سے ہماری زیادہ پاپولیرٹی گراف بڑھتا یعنی ہے۔ کہ سمجھ رہے ہیں لوگ جی کہ آپ ایک مین تھمب تھے، تو اسی لیے آپ کو میجر سمجھا۔ اچھا، میجر جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پی پی 97 سے علی افضل صاحب کو ٹکٹ ملا ہے پی ٹی آئی کا، تو ان میں کمپیریزن کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بہتر ہیں خرم بابر مہیز صاحب؟ اگر آپ کے لیے تو میرا آنسر صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ہماری نظر میں وہ ہمارے لیے بہتر چوائس ہوتے تو اس ٹائم ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ہمیں بہتری جو ہے وہ خرم صاحب میں نظر آئی ہے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ہم خرم صاحب کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی رہی بات جس میں ہمیں زیادہ بہتری نظر آئی، ہم نے اس کا ساتھ دیا اور اسی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی رہی ریزلٹس کی بات، وہ جب ریزلٹ آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاورفل کون ہے اور کس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں اور کون زیادہ اچھی شخصیت ہے۔ جی، تو یہ ساری کنڈیشن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اب پی ٹی آئی کا آپس میں مقابلہ ہے، کیونکہ نون لیگ والوں نے تو ویسے ہی آزاد امیدواری کھڑے ہیں ان کے سارے ہی، اور ان کے اتنے میجر ووٹ بھی نہیں ہیں اس وقت، تو یہ پی ٹی آئی کے آپس میں مقابلے سے یہ مخالف جو ہیں، میجر مخالف جو ہیں نون لیگ والے، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا اچھا کوشچن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ نون لیگ پارٹی کا امیج اتنا گر چکا ہے لوگوں کی نظروں میں کہ وہ، میرا نہیں خیال کہ اب بحال ہوگا۔ آپ کے سامنے کنٹری کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، معیشت اتنی گر چکی ہے کہ غریب عوام ایک آٹے کی تھیلی نہیں لے سکتا۔ آپ کو پتہ کتنے ریٹس اپ ہو گئے ہیں، فیول پرائز ان سے سنبھل نہیں رہی۔ نون لیگ پارٹی ہر ایک، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، ان کی نظروں میں وہ بالکل گر چکے ہیں، اور میں اس شخص کو جاہل سمجھوں گا کہ جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرے گا، اس کے لیڈر کو سپورٹ کرے گا، اس کو ووٹ دے گا، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے گا، میں نہیں سمجھوں گا کہ اس میں ذرا بھی سینس آف ہیومر ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے، کئی لوگ اپنی ذاتی مفادات سامنے رکھتے ہیں، دل میں رکھ کے اس بیس پہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کامیاب کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خان صاحب نے عوام کو، چاہے وہ کوئی پڑھی لکھی ہے، چاہے کوئی وہ ان پڑھ ہے، چاہے کوئی کسان ہے، چاہے جو بھی ہے، ان کو اتنا شعور دے دیا کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے کس کو بیک کرنا، کس کو سپورٹ کرنا۔ جی، اور ابوبکر وین صاحب سے ہم کچھ کویسچننگ کریں گے۔ مین کویسچن یہ ہے کہ آپ خرم بابر مہیز صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے گا، اور اپنے مخالفین جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، وہ پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم علی بھائی، خرم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ہم خرم صاحب کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے، اور ہم خرم صاحب سے پورا مطمئن ہیں انشاءاللہ، اور وہ بہت اچھی شخصیت ہے۔ اور مخالفین کو ہمارا یہی پیغام ہے، یہ جو پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں نا ہمارے خلاف،
تو انشاءاللہ ہم ان کو سیٹ جیت کے اور پی ٹی آئی میں انشاءاللہ ہم جائیں گے. اب انہوں نے الیکشن جیتا بھی نہیں اور اپنی پاکٹ سے کام کروایا تھا, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ خرم بابر میز صاحب جب جیتیں گے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہی جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ سارے حلقے کا خرم صاحب کام کریں گے, یہ نہیں میرا کام کریں گے, بٹی صاحب کا کریں گے, کسی کا, سب کا اکٹھا کام کریں گے اور اس کا سب لوگوں کو کریڈٹ جائے گا. خرم بابر میز کا سپورٹر ہونے کی وجہ سے یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ اس علاقے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کتنے پرسنٹ سپورٹر ہیں اس وقت جو ان کے پرسنل ہیں اور کتنے پی ٹی آئی کے ہیں جو تحریک انصاف کی طرف سے, اور کتنے پرسنٹ لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ ابھی تک تو جو ہم نے دیکھا ہے نا, ان کے انشاءاللہ بہت زیادہ اپنے ان کے سپورٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے الیکشن آئے گا لوگ بڑھتے جائیں گے. ابھی تو الیکشن ہی نہیں نا آ رہا, کوئی ڈیٹ نہیں آ رہی, اس وجہ سے الیکشن نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ خرم صاحب جو ہے نا, آپ دیکھیے گا آگے آگے مثلا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب دوسری پارٹی نکلے گی الیکشن تو تب بھی بنے گا نا. اس بات پہ ہی ہمارا فوکس ہے, عوام کا بھی یہی ہے کہ ابھی تک تو دیکھیں نا آپ, عدالت پہ نظر لگی ہوئی ہے ہر بندے کی, کوئی فیصلہ ہی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا خرم صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے آزاد کھڑے ہو گئے. دیکھو نا مروسی سیاست چل رہی ہے, یہ انہوں نے اتنی کمپین کی, اتنے جلسوں پہ گئے. خان صاحب کا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا نا, ادھر آتے ہیں لوگ ٹکٹ لے کے گھر چلے جاتے ہیں, 5 سال حلقے میں نہیں آتے. اگر لوگوں نے انہوں نے کام کروایا ہے تو ہمارے ووٹ سے آپ جیتے تھے, اور وہاں سے انہوں نے گورنمنٹ کے پیسے کا کام کیا ہے, اپنی جیب سے تو کسی نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ خرم صاحب انشاءاللہ جیتیں گے, ہر صورت میں خرم صاحب جیتیں گے. خرم صاحب نے کسی کے ساتھ ٹھگی فراڈ تو بالکل نہیں کیا انشاءاللہ, اور وہ ایک اچھی شخصیت ہے, انشاءاللہ لوگ انہوں کو ووٹ دیں گے. جیسا کہ آپ خرم بابر میز صاحب کے سپورٹر ہونے کی وجہ سے موتل گاؤں میں ان کی سپورٹ کے لیے جا رہے ہوں گے, تو کیسا رسپانس آ رہا ہے موتل گاؤں میں؟ انشاءاللہ ہم جدھر بھی جا رہے ہیں بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. پہلے الیکشن میں تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ چلتا ہی نہیں, آپ دیکھ لیں 40 سال کے انہوں نے الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی, کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی. یہ مخالفت ہو رہی ہے روسی سیاست کی. آپ دیکھ لیں حلقے میں انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ اتنے چل رہے ہیں, انشاءاللہ ہم یہ سیٹ اللہ کے حکم سے جیتیں گے انشاءاللہ. اور مخالفین جو ہیں وہ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو ناکام بنائیں گے اس پراپوگنڈے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خرم بابر میز کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے میجر ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ جی, خرم صاحب کو جو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ تہہ دل سے کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے پارٹیوں کی طرح یا ہمارے جو مخالفین ہیں, میں تو نہیں مخالفین سمجھتا, وہ چاہے ہمیں سمجھتے ہوں کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے باعث عزت ہے, رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. ان کے اپنے مقاصد ہیں, ہمارے اپنے مقاصد ہیں, ہمارا اپنا دل ہے, ان کا اپنا دل ہے, ہمارے اپنے ایمز ہیں, ان کے اپنے ایمز. اس لیے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ بھی ذرا مروسی سیاست سے نکلیں. ہمارے خان صاحب بھی آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ اس چیز کے بہت مخالفت رکھتے ہیں کہ مروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ کائنڈلی ذاتیات سے نکلیں اور اپنا مقصد بنائیں کہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. جب تک ہم نئے چہرے سامنے نہیں لے کے آئیں گے ہم ایک نیا پاکستان سمجھ لیں کہ نہیں بنا سکتے. پروگرام کے اینڈ پہ پی ٹی آئی ورکر حوالے سے, پی ٹی آئی کے ورکر ہونے کے حوالے سے کوئی اہم پیغام دینا چاہیں ہیں آپ؟ جی بالکل, ایز اے ٹرو نیشن, ایز اے پاکستانی, میں اپنے تمام جتنے بھی ہیں سیاستدان, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں, چاہے پی ایم ایل این سے ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں, اپنے پاک آرمی کو, اسپیشلی جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں ان کو, خصوصاً پولیٹیشینز جتنے بھی ہیں, میں ان کو اپنے دل سے یعنی کہ خواہش کرتا ہوں, وش کرتا ہوں, ان کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں. مرضی تو انہوں نے اپنی کرنی ہے کہ پلیز کائنڈلی اپنی غریب عوام کا سوچیں, اپنے ملک کا سوچیں کہ ہمارا ملک کس بحران سے گزر رہا ہے. کائنڈلی اپنے مفادات کو نہ دیکھیں, ذاتیات کو نہ دیکھیں, اپنی جیب کو نہ دیکھیں, غریب لوگوں کو دیکھیں جن سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں, جن کی وجہ سے آپ کا ملک چل رہا ہے. کس طرح کس بیس پہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے, آپ کائنڈلی ان چیزوں کو سوچیں, ایک بینچ پہ بیٹھیں. باقی ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ کون ٹرو ہے کون رانگ ہے.
خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم نمبر 1 پوزیشن پہ جا رہے ہیں پورے کنٹری میں, پورے ورلڈ میں. وہ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ ایک فیمس پرسنالٹی ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرا دل کہتا ہے کہ ان جیسا کوئی سادہ آدمی ہوگا, کوئی ملک کے لیے یعنی کہ جان دینے والا ہوگا, کوئی ملک کے لیے تہہ دل سے سوچتا ہوگا. میرا نہیں خیال ان جتنا کہ سوچتا ہوگا, لیکن میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ پلیز بی کیئر اور پاکستان, ہمارے پاکستان کا سوچیں کہ ہمارا پاکستان کس بحران سے گزرا ہے اور ہمیں اس کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کن اقدامات کون سے کرنے چاہیے. جی میرا تو یہی پیغام ہے. باقی میں اسپیشلی خرم بابر صاحب کو اپنے یعنی کہ دل سے ایک دفعہ پھر یعنی کہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور وہ اقتدار میں آئیں اور اس ملک کی خدمت کر سکیں. جی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوں, کامیاب ہوں, اور وہ ملکی سطح پر, صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر بھی ملک کے لیے کوئی اچھے انتظامات کریں اور اچھی پالیسیاں لے کر آئیں اور ملکی انتظامیہ کے حوالے سے بھی اچھے کام کریں, نہ کہ صرف زمینی سطح پر یہ چھوٹی سڑکوں نالیوں تک ہی کام رکھیں, بلکہ انٹرنیشنل لیول تک ان کی پالیسیاں جائیں اور یہ انٹرنیشنل لیول تک پتہ چلے کہ اس ملک میں واقعی پڑھے لکھے اور جاننے والے لوگ ہیں.